تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ گرامی قدر سامعین، بخاری شریف سے 5ویں حدیث کا آدھا متن فہم اور تفہیم کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا۔ آج کچھ وقت کے لیے ہم اس آیہ کریمہ کے فہم اور تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا۔ قال جمعہ لہ فی صدرک وتقرہ، جملے کا معنی بتاتے ہیں کہ آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور پھر پڑھوانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم پڑھوائیں تو آپ پیچھے پیچھے قرآن حکیم کے پڑھیں۔ قال فاستمع له وانصت، اس جملے کا معنی بتاتے ہیں کہ غور سے سنیے اور خاموش رہیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر ہے اس کا بیان کرانا۔ یہ آیات جو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں، یہ سورہ قیامہ کی آیات ہیں۔ جیسے کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس سورت کے اندر مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں۔
مثلاً ارشاد ہوا کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج کے دن انسان کے سامنے بیان کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ دشواری یہ پیش آئی کہ سورہ قیامہ میں مضامین بڑی روانی کے ساتھ اور بڑی برجستگی کے ساتھ بیان ہو رہے تھے، احوال قیامت کے اور مناظر قیامت کے۔ آگے فوراً بات کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کریں۔ اس پر پریشانی ہوئی مفسرین کو کہ پیچھے بیان تو احوال قیامت اور آگے کہا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک، تو پچھلے مضامین اور اس آیت کے مضمون کا آپس میں ربط کیا ہے؟ بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا، یعنی احوال قیامت کے بیان کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو تحریک نہ دیں تاکہ جلدی آپ پڑھیں۔ اس پر مفسرین کرام علیہم الرحمہ جس راہ چلے ہیں اور جس منات پر انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ ملاحظہ ہو کہ قفال ایک بہت بڑا مفسر ہے اور جلیل القدر مفسرین نے قرآن مجید کی بیان تفسیر میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جس وقت قیامت والے دن آدمی اللہ کی کچہری میں کھڑا ہوگا تو یہ آیات اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے کی جو صورت ہوگی وہ منظر بڑا خوفناک ہے۔ اس کو پہلے قرآن حکیم کی چند دوسری آیات کی مدد کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر ان آیات کا مفہوم اور معنی متعین ہونا قدر آسان ہو جائے گا۔ مثلاً سورہ کاف ہے، تو سورہ کاف کے اندر ارشاد باری ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نامہ اعمال جس وقت رکھ دیا جائے گا تو مجرم لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ خوف زدہ ہوں گے اس کے اندر اعمال کو دیکھ کر۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا ویلتنا اے کاش، تاسف، ما لہذا الکتاب اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ اس نے نہ کوئی چھوٹا چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ، الا احصاها مگر اسے اس نے گھیرا کر لیا، احاطہ کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا تو وہ سامنے حاضر پائیں گے جو کچھ کہ وہ کرتے رہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ میرے استاد محترم جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم الاباجد اور علم جفر اور ان روحانی علوم میں خاص درک نصیب فرمائی تھی، وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ رسم الخط کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے جب قرآن حکیم کہ ما لہذا الکتاب جب لکھا جاتا ہے تو ما لے لام زیر لے ڈالتے ہیں ما کے بعد، اس لام زیر لے کو ہاذا کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں، حالانکہ لکھنا جائز ہے، لیکن قرآن حکیم کا جو رسم الخط ہے اس میں اس لام زیر لے کو الگ ہی لکھتے ہیں، ما لے ھذا الکتاب، اصل میں اس کی قرأت یہ ہوگی۔ تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ دراصل قیامت والے دن جس وقت بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو اس پر خوف طاری ہوگا، تو اسے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو ذرا پڑھ، وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو وہ نامہ اعمال کے الفاظ اس کی زبان سے جاری نہیں ہوں گے۔ اب حکم اتنا شدید ہوگا کہ پڑھ، تو وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اٹکے گا، تو جس طرح ایک گونگا بندہ ہو، توتلا ہو، تو وہ اٹک جاتا ہے۔ ھذا الکتاب، تو وہ جو اس کی بیانک صورت ہوگی، وہاں قرآن مجید نے لکھنے کا بھی حکم اسی طرح دیا کہ لام زیر لے الگ لکھیں تاکہ اس کی اصل صورت پتہ چلے کہ قیامت والے دن یہ حالت ہوگی اس کی، جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی کچہری میں یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اب اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں ایک دوسرا منظر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا، اور پھر جس وقت
بندے کو بلایا جائے گا تو اس کی جو حالت ہوگی قرآن حکیم نے بیان کی. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. جس دن ہم بلائیں گے انسانوں کے ہر گروہ کو اپنے امام کے ساتھ، بس جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا، اور کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. یہاں یہ آیت ایک دوسرے منظر کی نقاب کشائی کرتی ہے کہ جس آدمی کا نامہ اعمال ٹھیک ہوگا تو یہ ایسے ہی طالب علم کا رزلٹ اچھا آئے تو وہ خود بھی اس کو بڑی خوشی سے اور سرور سے پڑھتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چند اور لوگ بھی ہوں تو ان کے سامنے پڑھے، بتائے کہ یہ ہے میرا رزلٹ. تو یہ ایک منظر تھا جس کو قرآن حکیم نے بیان کیا. کفال کا خیال یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بھی دراصل اسی قسم کا منظر نامہ ہے کہ جس وقت قیامت والے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو ایک کام چور طالب علم کی طرح جس کی سپلیاں آئی ہوئی ہوں تو وہ کہتا ہے جلدی سے میں گزر جاؤں تو نہ ہی پتہ چلے کسی کو کہ میرے ساتھ یہ بیتی ہے، تو جلدی 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 آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو کفال کہتے ہیں کہ جس وقت وہ بندہ جلدی میں پڑھنے کی کوشش کرے گا تاکہ جلدی میں اس کو لپیٹوں، اس لیے کہ میری شرمندگیوں کی کہانی ہے جو کہ مدون کر دی گئی ہے، تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے تاکہ جلدی میں تو آگے بڑھ جائے. ان علینا جمعہ وقرآنا، بے شک ہم پر ہے جمع کرنا. تو دنیا میں یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ میرے اعمال کو اس طرح کوئی منضبط اور جمع کرنے والا ہے، لیکن ہم ہیں جس نے جمع کر لیا اعمال کو وقرآن، اور آج پھر اس کو فائل بنا کر جوڑ کر تمہارے سامنے رکھ دیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، پس جب تیرے نامہ اعمال کی کہانی ہم تجھ پر پڑھیں تو ذرا پیچھا پیچھا کر کے اقرار کرتا جانا، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم اس بیان کو لے آئیں، یعنی بروز محشر، بروز قیامت. تو یہ تفسیر وہ ہے جو قفال نے بیان کی. قفال کے خیال میں ان آیات کا تعلق سیرت کے ساتھ نہیں ہے، یا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو اپنا نامہ اعمال
کا دفتر لے کر خدا کی کچہری میں اٹھے گا، اور جس دردناک انجام سے وہ دوچار ہوگا، اور جو کیفیت اس کی اس پر طاری ہوگی، اس کی عکاسی ہے، اس کی تصویر کشی ہے جو قرآن حکیم نے کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جو الفاظ و معانی کا ایک بحر ناپیدا کنار تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآنی علوم کے دریچے ان کے لیے کھول دیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی خوش قسمتیوں کی جو اصل ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کا بے پناہ پیار ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جنوں کی حد تک محبت کرنے والے مفسر ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے شہر علم کا دروازہ علی کو بنا دیا تھا، اس دروازے سے پھوٹنے والے علوم محبت علی کی بنا پر رازی کا مقدر بن گئے، اور فخر الدین رازی بہت آگے نکل گئے۔ 20 کانسیپٹس ہیں جن سے علم کی وادی میں قدم رکھنے والا شخص ممکن ہے ان سے اختلاف کرے، اور اختلاف رائے حق ہے، لیکن مجموعی طور پر رازی بالا کا مفسر ہے، اور وہ قرآنی علوم کا عاشق ہے۔ خوش قسمتیوں کی ابھرنے والی لکیریں بعض اوقات انسان کو گوشہ گمنامی سے اٹھا کر معراج کرا دیتی ہیں، بندے کو آسمان تک پہنچا دیتی ہیں، اور بعض اوقات انسان آسمان سے پٹخ دیا جاتا ہے اپنی فکری خطاؤں کی وجہ سے۔ امام فخر الدین رازی نسبتوں کا قدردان بنا اور گوشہ گمنامی سے اٹھا اور محیط ہو گیا، علمی دنیا میں چھا گیا، اور ایک بہت بڑا نام، میری مراد ہے امام غزالی، منطق، حکمت، فلسفہ اور محبت کی قدروں کا امین، جو اپنے دور میں چھا گیا علم و ادب پر، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا انہیں کہ وہ یزید کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور امام حسین سے دور ہو گئے، اور امام حسین کی سے دوری نے ان کو اتنا دور کر دیا کہ آج بغداد شریف میں جانے والے لوگ یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ ادھر امام موسیٰ کاظم کی مرکز نور پر ہجوم عاشقاں ہوتا ہے، اور 25 ہزار 30 ہزار آدمی روز حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف شہنشاہ بغداد کی دہلیز ہے، لوگ کرم کی خیرات لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں درمیان میں امام غزالی کی قبر پر 5 کلو کا تالا دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، دردناک حیرت، کہ
دو چار آدمی کبھی حاضری دے دیں تو بعض اوقات بعض فکری مغالطے انسان کو مولانا بہت دور لے جاتے ہیں، بہت دور لے جاتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی اور امام غزالی جاہز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے تھے، لیکن یزید کی محبت نے ان کو پٹخ دیا۔ بہرحال امام فخر الدین رازی خوش قسمت مفسر کہ یہ جس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی عنوان کو چھوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میرا قلم نور کا ہو اور میں اس نور کے قلم سے اس میٹھی کہانی کو قلم بند کروں۔ شکوے شکایات کی دنیا تو وسیع ہے، ممکن ہے بعض مسائل میں ان سے بھی لوگ شکوہ کریں، لیکن مجموعی لحاظ سے امام رازی علوی فکر کا ٹھوس اور مضبوط انسان ہے، جس کو اس قسم کے افکار قلم بند کر کے کوئی ندامت نہیں ہوتی، خوش ہوتا ہے۔ تو ان آیات کی تشریح میں وہ روایتی پیچ و تاب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب خطیبانہ ہے۔ اگر آپ الخمس سے لے کر والناس تک قرآن حکیم کو اسلوب کے آئینے میں دیکھیں تو یہ کوئی ایسی تصنیف نہیں ہے کہ جس میں ابواب بندی ہو، عنوان نکالے گئے ہوں اور انفارمیشن پر انفارمیشن کی اینٹیں سجا کر محل بنا دیا گیا ہو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت جو ہے وہ اسلوب کے اعتبار سے خطیبانہ رنگ رکھتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک خطیب اپنی گفتگو کرتا ہے، مقصد تو اس کا کوئی ایک ہی نقطہ ہوتا ہے جس کی جلوہ گری مقصود ہوتی ہے اور مطلوب ہوتی ہے، اور وہ اپنے سامعین کے ذہن میں وہ نقطہ ڈال دینا چاہتا ہے، لیکن دوران گفتگو وہ ذیلی عنوانات کو کسی اور ضرورت کے تحت چھو لیتا ہے۔ مثلا آج کی گفتگو میں میں نے جان بوجھ کر جس وقت میں اسلوب قرآن کی بات کر رہا تھا تو میں امام فخر الدین رازی کا تفصیلی مقام بتاتے ہوئے تھوڑا باہر نکل گیا، اور میں نے کہا کہ امام غزالی یہ ہیں، قاضی ابو بکر یہ ہیں، اور فلاں یہ ہیں، حالانکہ آج کے درس میں ان کا کوئی حوالہ نہیں، لیکن جس وقت بات رازی کے مقام تفسیری کی بنی تو ساتھ میں نے دو چار اور لوگوں کو بھی اپنے عنوان کے ٹیبل پر سجا لیا تاکہ ان کے افکار بھی بے نقاب ہو کر اب کے سامنے آئیں۔ تو یہ خطیبانہ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک خطیب کو اپنے سامعین کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے مختلف لہجے اختیار کرنے پڑتے ہیں، مختلف مثالیں دینے پڑتی ہیں، مختلف عنوانات کو چھونا پڑتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اصل میں بیان تو سورہ قیامہ میں مناظر قیامت ہی کا ہو رہا ہے، لیکن قیامت کے مناظر بیان
کرتے 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 قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں مناظر قیامت کی کہانی، ان کا ایمان بھی تو جو معلومات کا وسیلہ ہے اس پر پختہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کے دل میں اس بات کی جلوہ گری ہو کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے ضرور ایسے ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وحی پر ایمان مضبوط ہو، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ صاحب وحی پر جو ہے وہ ایمان مضبوط ہو۔ تو کہتے ہیں پہلے عنوان کو ادھر ہی روک کر رب ذوالجلال نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو یہاں سیانت وحی کی بات بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی ہو گئی۔ اب یہ 4-5 آیات کے بعد پھر وہی مناظر قیامت کے عنوان کو جاری کر دیا گیا، اور فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ پھر منظر قیامت ہے جس کو سورہ قیامت نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان آیات پر رائے میں نے بیان کی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی۔ ابن کثیر نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب 2 قسم کی ہے۔ ایک کتاب تو وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب الاحکام ہے، مراد قرآن حکیم ہے، اس میں حلال اور حرام کا بیان ہے، اس میں جائز اور ناجائز کی حدود بیان کی گئی ہیں، اس میں انبیاء سابقین کے قصے ہیں، ان میں دعوات کی نظیریں اور مثالیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ کتاب الاحکام ہے۔ تو کہتے ہیں دوسری کتاب ہے نامہ اعمال۔ تو نامہ اعمال والی جو کتاب ہے اس کا ایک خاص تعلق اس کتاب کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اعمال کا جو معیار دیا گیا ہے وہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یا یہ کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا کہ کرو، جو ڈو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کا کرنا ثواب ہے، جس سے منع کیا گیا اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے اور بچنا ثواب ہے۔ تو یہ جو کتاب الاحکام ہے اور کتاب الاعمال ہے، ابن کثیر کہتے ہیں دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو جس وقت کتاب الاعمال کی بات ہو رہی تھی سورہ قیامت میں کہ اعمال جمع کیے جائیں گے، قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور ہر نفس پہ جان لے گا اس نے کیا کیا، آگے کیا چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑا، آگے کیا بھیجا، یہ ساری باتیں بیان ہو رہی تھیں۔ تو ضروری تھا کہ جہاں کتاب الاعمال بیان ہو رہی ہے کتاب الاحکام کا بھی حوالہ دے دیا جائے۔ تو ابن کثیر نے کہا دراصل لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سے کتاب الاحکام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص ربط موجود ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیات جو ہیں وہ مربوط نہیں ہیں۔ مفسرین کا ایک تیسرا طبقہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی کلام ہو اس کا جو مدلول ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک معنی وہ ہوتا ہے جو بظاہر سمجھ آتا ہے، لیکن ایک معنی اس کے اندر ایسا ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ وہ جو پوشیدہ معنی ہے اس تک ذکی آدمی کی رسائی ہوتی ہے۔ جو تیز حس والا بندہ ہو
اس کی رسائی ہوتی ہے. عام آدمی جو ہے وہ اس کی رسائی اس مفہوم تک نہیں ہوتی. اس کی مثال دوں گا میں آپ کو. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے. اس میں انہوں نے ایک ایسی محفل میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعریف کی، جس محفل میں جو بیٹھنے والے لوگ تھے وہ مولا علی کے بارے میں اتنے اچھے نظریات نہیں رکھتے تھے. بدقسمتیاں تو ساتھ ساتھ. کسی وقت یہ دردناک کہانیاں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض بڑے بڑے لوگوں نے اپنے دلوں میں پالا. تو ایسی ایک محفل تھی جس میں سارے لوگ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض رکھنے والے تھے. عبد الرحمن جامی ہے، وہ تو مولا علی سے عشق کرنے والا بندہ. انہوں نے وہاں ایک شعر لکھا، سنایا، بعد میں جو ان کے کلام کا حصہ بن گیا. بظاہر آپ اس شعر کو پڑھیں گے تو وہ ادب کا ایک زر پارا نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر جس حسن کے ساتھ مولا علی کی تعریف کی، وہ کوئی ذہین آدمی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اور جامی کے شارحین بہت بہرہ مند بھی ہوئے اس شعر سے، اور ان کے وجود میں خوشیوں کی لہریں بھی اٹھیں. شعر کیا ہے؟ پھر میں اپنے موضوع کی تشریح کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ چشم بکشا زلف بشکن جان من. چشم بکشا زلف بشکن جان من، بہر تسکین دل بریان من. بہر تسکین دل بریان من، معنی اس کا ظاہر یہ بنتا ہے کہ ذرا آنکھ کھول اور زلف لہرا، اے میری جان. اے میری جان، اپنی زلف کو ذرا لہرا اور ذرا آنکھ کھول، یعنی مجھ پر ایک نظر کر. بہر تسکین، سکون کے لیے، بہر تسکین، سکون کے لیے، دل بریان من، جلے ہوئے میرے دل کی سکون کے لیے، کہ تو ایک نظر مجھ پر ڈالے گا، تو زلف لہرائے گا، تو میرا تڑپتا جلتا دل جو ہے اس کو سکون پہنچ جائے گا. تو یہ اس کا ظاہری معنی ہے. چشم بکشا زلف بشکن جان من، بہر تسکین دل بریان من. اب رہا سوال کہ اس میں مولا علی کی تعریف کیسی کی؟ کہ چشم کو عربی میں کہتے ہیں عین. چشم آنکھ، اور آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں عین. مولانا جامی نے کہا کہ عین لگاؤ، عین لکھو. زلف لام، اس طرح جس لام کی طرح ہوتی ہے زلف، اس کے کنڈل. تو بشکن، شکن توڑنے کو کہتے ہیں. اور میرے پیارے
وہ کہتے ہیں کہ عین لکھنے کے بعد زلف والا حرف لکھو، یعنی لام لکھو. تو لام لکھنے کے بعد بشکن توڑنا، اور آپ جس وقت ناو پڑھتے ہیں تو زیر کو کہتے ہیں کسرہ دو. تو کسرہ کا معنی ہوتا ہے توڑنا، بنیادی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا. تو مولانا جامی کہتے ہیں کہ عین لکھو، اس کے بعد زلف والا حرف لکھو لام، لام کے اوپر کسرہ دو، لام زیر لے لکھو، لی یہ لکھو. اس کے بعد بحر تسکین دل بریان. بریان لفظ کا جو دل ہے، با را ایک طرف، آگے یہ آ گیا تو الف نون ادھر آ گیا، تو دو حرف ادھر دو حرف ادھر، تو درمیان میں یا آ گیا. تو کہتے ہیں بریان کا جو دل ہے اس کے بعد وہ ڈالو، ڈالنے کے بعد تسکین، اس پر سکون دے دو، یعنی اس کو ساکن رکھو، اس پر کوئی زبر زیر نہیں دیکھنی. تو کیا بنا ہے اس سے؟ دراصل میرے دل کا جگر، میرے جگر اور دل کا سکون علی کا نام بن گیا ہے. تو اس طرح عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ایک طرف یہ چشم بکشا زلف بشکن جان من، بحر تسکین دل بریان من، یہ کہہ کر کے، اب ظاہری شعر سے تو ہی بنتا ہے آنکھ کھول زلف لہرا، میرا تڑپتا دل پرسکون ہو جائے گا. لیکن اندر اندر سے کہا پہلے عین ڈال، پھر لام لکھ، پھر یا لکھ، لام پر زیر ڈال، یا پر سکون ڈال. یہ جو کچھ بنتا ہے وہ ہے جامی کا امام، جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جس وقت یہ شعر پڑھا گیا تو کہنے لگے یہ جامی یار کمال کا صاحب ادب ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ وہ بھی بیان کرتے ہوئے کوئی لیت و لال کا شکار نہ ہوا، لیکن جس جمالیاتی انداز سے اپنے عقیدے کو بیان کیا وہ جامی ہی کا حصہ ہے. مولانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء جمالیاتی ہونے چاہیے، انہیں اپنے عقیدے پر گرفت جو ہے وہ بھی محکم رکھنی چاہیے، لیکن محکم گرفت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زبان اگر میٹھی استعمال کریں، اچھی استعمال کریں، خوبصورت استعمال کریں تو وہ یادگار بن جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جامی کا یہ شعر جو ہے اس کے دیوان میں حاوی ہو گیا اس کے کلام پر. جس وقت اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا، کوئی جس کو مرضی امام مانے، جامی کا امام تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. چشم بکشا زلف بشکن جان من، بحر تسکین دل بریان من. اب آئیے عنوان کی طرف، کہ بنیادی طور پر تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک کلام ہے، اس کے ایک معنی ہوتا ہے ظاہری، جو فوراً ایک عام آدمی بھی سنتا ہے تو اس کے دماغ میں آتا ہے. ایک معنی اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، جو فہم رسا رکھنے والا شخص، ذکاوت والا شخص جو ہے وہ اس معنی تک رسائی حاصل کر پاتا ہے. تو ایک اور مثال دوں تاکہ بات اور اچھی طرح واضح ہو جائے. کہتے ہیں کہ کوئی بندہ سنگترے بیچنے والا آواز لگا رہا تھا کہ اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سنگترے بہت اچھے ہیں. لیکن کوئی پاس سے صوفی گزر رہا تھا تو اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے اچھے سانگ ترے، اچھے سانگ ترے، یعنی اچھی صحبتیں انسان کو بہت اچھا مقام اور اچھی منزل نصیب کر دیتی ہیں. تو اب یہ لفظ تو ایک جملہ ہی ہے، لیکن اس جملے کو ایک سمجھنے والا اس سے معنی لیتا ہے جناب سنگترے اچھے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ صحبت کا اعزاز جو ہے وہ پا لیتا ہے اور اس خوشبو سونگنے لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا ایک مدلول ظاہری ہوتا ہے اور الفاظ کا ایک مدلول جو ہے وہ باطنی ہوتا ہے. تو اپنا رجحان بھی یہاں ربط کے سلسلے میں اسی طرف ہے کہ ان آیات کا ایک مدلول ظاہری ہے اور ایک مدلول باطنی ہے.
تو ایک کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے اور کتاب اور وحی کے ساتھ ہے، لا تحرک بہ لسانک، اور اس کا جو مدلول باطنی ہے اس کا تعلق قیامت کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس طرح اپنے مدلول ظاہری اور مدلول باطنی دونوں کو لے کر کے سورہ قیامت میں یہ آیات جو ہیں ایک اعجاز کا گنجینہ بن جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کلام اللہ کا ہو تو اس کے معجزے ہر زمانے میں ظاہر ہوئے اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ثم ان علینا ان تقرأ، پھر ہم پر ہے کہ ہم آپ کو پڑھوائیں۔ معلوم معجزہ تو ہے کہ جبرائیل نوری اور ملکی رفتار کے ساتھ قرآن پڑھیں، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم لباس بشر میں ہو کر پھر آپ قرآن پڑھیں، پھر منع کر دیا جائے حضور کو کہ آپ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، خواہ 2.5 پار پر پڑھے یا 3 پارے پڑھے، تو آپ نے بالکل زبان کو حرکت نہیں دینی، منع کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب منع کیا گیا حضور چپ، فرشتہ آتا ہے آگے 2 پارے 3 پارے 4 پارے پڑھ کے سناتا ہے، ادھر کہا گیا زبان بھی نہیں ہلانی، اور جس وقت فرشتہ واپس جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ ہمارا کام ہے، ہم پڑھوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور پہاڑی سے نیچے اترتے 3 کے 3 پارے سنا دیتے۔ تو رب ذوالجلال نے آیات میں کہا کہ جس طرح قرآن خود معجزہ ہے، میرے نبی کا قرآن کو یاد کرنا بھی ایک معجزہ ہے، اور پھر اس کو ادا کرنا یعنی اگلے لوگوں تک پہنچا دینا، یہ بھی اعجاز نبوت صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی ایک جھلک ہے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاہ جبریل استمع، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب جبرائیل آتے تو وہ جس وقت وحی سناتے، قرآن حکیم سناتے، تو رسول اللہ علیہ السلام صرف غور سے سنتے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، جس وقت جبریل واپس چلے جاتے تو قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأ، جس طرح انہوں نے پڑھا ہوتا رسول اللہ علیہ السلام اسی طرح اس کو پڑھ دیتے۔ اس میں یہ بھی کما قرأ میں بھی ایک تفصیل ہے، اس کے کچھ اجزاء آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ کیے اور کچھ اجزاء اس کے باقی ہیں، کہ آپ نے تو یہ پڑھا کہ جب فرشتہ آتا تھا تو ایسے آواز پیدا ہوتی تھی جس طرح کسی پتھر پر زنجیر کھینچی جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل کے قرآن پڑھنے کا انداز اپنا ہوتا تھا، اور رسول کریم علیہ السلام بیچ میں معنی اخذ کر کے اور آپ اس کو اصل شکل میں تلاوت فرماتے، جو آج جس صورت میں آپ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی فَإِذَا انطَلَقَ جبریل قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور اعجاز، ایک اور معجزے اور وحی کی ایک اور وسعت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ یہاں ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ نہ کر سکا وہ ہے بیان، کہ اے حبیب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس قرآن کا بیان بھی آپ کو دیں۔ اس میں بڑی وسعت ہے کہ قرآن حکیم میں جو کچھ بیان ہوا میرے عزیز وہ تو اصولوں کی حیثیت سے بیان ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی کوئی تعلیم یا قرآن کا کوئی بیان یا قرآن کی کوئی صورت یا قرآن کا کوئی پارہ یا قرآن مجید کے
لفظوں کا کوئی مجموعہ وہ مبہم ہے اور اس میں ابہام ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ کہوں گا کہ جو کتابوں کے ساتھ فنی محاسن وابستہ ہوتے ہیں، اگر اس کی بھی کوئی معراج دیکھنا چاہے تو وہ کتاب اللہ میں دیکھ سکتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ اس شاخ سے پھوٹنے والے جتنے بھی شگوفے ہیں اور پھل بننے والے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ضرورت گام گام آپ کو محسوس ہوگی کہ کوئی ایسی ذات ہو جو اس لفظ کو کھول کر بتائے، جو اس مفہوم کے خاکے میں رنگ بھرے اور جو اس تعلیم کو مکمل صورت میں میرے سامنے لائے. مثلا نماز ہے، نماز کا حکم تو قرآن دیتا ہے، لیکن نماز میں تسبیحات کی صورت کیا ہوگی، نماز میں رکوع کہاں ادا کیا جائے گا، نماز میں سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، نماز میں نیت کیسے ہو، نماز میں کپڑوں کی طہارت کا تصور کیا ہے، نماز میں یکسوئی کے لیے قبلے کی طرف منہ کیسے کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان گنت سوالات جو ہیں وہ ایک ایک حکم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے کہا کہ یہی اعجاز نہیں کہ میں نے قرآن دیا ہے، اس سے ایک بڑا معجزہ یہ دیا ہے کہ اے نبی، میں نے تیری زبان پر اس قرآن کا بیان جاری کر دیا ہے، تاکہ کوئی کسی بھی وقت تشنگی محسوس کرے کوئی کہ یہ قرآن مجید کی صورت کیا ہے، تو میرا رسول کا اسوہ اور سیرت اس کے مقدر سوال کا جواب بن جائے. اور یہی حدیث شریف بذات خود اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ایک انسان کے مکمل دین کے لیے جہاں کتاب اللہ ضروری ہے، وہاں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی حدیث بھی ضروری ہیں. گویا جو سرچشمے ہیں اس حدیث نے، وہ سرچشمے متعین کیے شریعت مطہرہ کے کہ کن سرچشموں سے بندہ فیض پا کر کے اپنے دین کو مکمل کر سکتا ہے، مکمل دیکھ سکتا ہے، مکمل پا سکتا ہے. ایک قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ دوسرا سرچشمہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا